خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم سب کے سب اے دنیا والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکیوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ منیبین الیہ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کے جو اوامر ہیں اس کو بجا لائیں، اللہ کے جو نواہی ہیں اس سے اپنے آپ کو روک رکھیں۔ یہ ہے منیبین الیہ واتقوہ، کہ اللہ کا جو بھی حکم ہم پر عائد ہے، جو بھی چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کو ہم بجا لائیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع کرتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ تو اس آیت سے جہاں بہت سارے احکامات کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کو بجا لایا جائے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف صحیح راستے کو اختیار کر کے جانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو اپنی زندگی میں لازم اور ملزوم رکھیں گے۔ تو یہ ہے منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف پلٹنا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر کہا کہ یہی وہ چیز ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے رہتے ہو، نماز کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو، تو تم مشرکوں میں سے نہیں ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، یعنی نماز زندگی میں نہیں ہے، تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہے، گویا کہ تم اسلام والے نہیں ہو، مشرک ہو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ جب ہماری زندگی میں نماز نہیں ہوگی تو ہمارا شمار مشرکوں میں ہوگا، ہمارا شمار کفار میں ہوگا، ہمارا شمار فاسق اور فاجر میں ہوگا، ہمارا شمار منافقوں میں ہوگا۔ اگر ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کرتے رہیں۔ سورہ توبہ کی آیت بڑی مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب اشہر حرم، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے قتال کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی پاؤ ان سے قتال کرو۔ فَخُذُوهُمْ، ان کو قید کر لو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیر رکھو، ان کے لیے زمین کو تنگ کر دو، ان کے لیے ہر راستے پر، ہر نکڑ پر بیٹھ کر کے ان کی پہرے داری کرو۔ جیسے ہی وہ نکلیں، جیسے ہی تمہارے سامنے آئیں، جیسے ہی تمہیں نظر آئیں، فوراً ان کو پکڑو، ان کو اپنے گرفت میں لو، ان سے قتال کرو، ان کا سر ان کے بدن سے، ان کے تن سے جدا کر دو۔ لیکن ہاں یہ جان رکھو کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اس توبے کے بعد نماز کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے لیے زمین کو وسیع کر دو، راستے کو چھوڑ دو، پھر وہ تمہارے بھائی ہو گئے، ان کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ محبت اور پیار اور لاڈ کا اظہار کرو۔ جب وہ توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے لگیں، اللہ کے سامنے رکوع کرنے لگیں، اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، تو اس وقت تم پر یہ ضروری ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ یہ مشرکوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ایسے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے ہی مال، ہمارے ہی گھر میں رہتے ہیں،
مال کے ذریعہ سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، تو کیا یہ آیت ہم پر اور آپ پر فٹ نہیں ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے زمینوں کو تنگ کیا جائے، یا کم از کم انہیں اللہ کی طرف لانے کے لیے کوئی سزائیں متعین کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف جھکیں، کیونکہ یہ زمین، یہ ارض اللہ کی زمین ہے۔ اس زمین پر اگر کسی کی پیشانی نہیں ٹکتی ہے، اللہ کے سامنے وہ نہیں جھکتا ہے، تو یہ زمین پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے زمین کو تنگ کر دو۔ جب یہ چیز توبہ کر کے اللہ کے سامنے اس اللہ کی زمین پر وہ سجدہ کرنے لگے، سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعہ سے اس زمین کو آباد کرنے لگے، تو پھر تم ان کے لیے راستے کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ قتال نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ کہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ رحم کا مفہوم یہ ہوا کہ ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین ہم پر کب رحم و کرم کرے گا؟ جہنم سے کب آزاد کرے گا؟ اپنے عذاب سے کب نکال کر کے اپنے جنت النعیم میں داخل کرے گا؟ اس وقت جب ہم نماز کے پابند ہوں گے۔ اگر نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین پھر ہمارے لیے غفار نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحیم اور رحمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کی تمام طرح سے مغفرت اسی پر وقت ہو سکتی ہے جب ہم نماز کے پابند ہوں گے۔ اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے درمیان اخوت اور بھائی چارگی تو اسی بنیاد پر ہے کہ لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں نماز نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں، اللہ کے سامنے وہ جھکتا نہیں، تکبر ہے، انانیت ہے، عقل ہے، تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے اندر، شریعت کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے اگر شریعت نے اصول بنایا ہے کہ یہ تمہارا اپنا ہے، یہ تمہارا جگرا ہے، یہ تمہارا لاڈلا ہے، یہ تمہاری لاڈلی ہے، تو اسی وقت ہے جب وہ نماز کی پابند ہوں۔ نماز کے اگر پابند نہیں ہے تو وہ تمہارے لاڈلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ، ایک لمبی آیت ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، اللہ تبارک و تعالی اوپر یہ ذکر کر کے کہ انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، لیکن اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تمہاری زکوٰۃ، تمہارا یہ صدقہ کوئی قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم نماز کے پابند نہیں ہو جاتے ہو، نماز کی ادائیگی نہیں کرنے لگتے ہو، اس وقت تک تم سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، تمہاری کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو سستی برتتے ہیں، جو کاہلی برتتے ہیں، رب کے سامنے جھکنے میں، رب کے سامنے آنے میں، رب کے حضور آنے میں یہ سستی سے کام لیتے ہیں۔ یہ علامت ان کی ہے جن کے دل میں نفاق ہوا کرتا ہے، یہ علامت ان کی ہے جن کے دل میں ایمان نہیں کفر بستا ہے، تو وہ ایسی چیزیں، ایسی تمام حرکتیں اپنے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ سستیاں برتتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تمام چیزیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ ظاہراً اسلام کو ظاہر کرے لیکن اس کے باطن میں کفر چھپا ہوا ہو، اسلام کے تئیں عداوت اور دشمنی بھری ہو، تو ایسا انسان منافق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہا یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں،
اللہ کے ساتھ مکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان سے کہیں بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کے حرکات اور سکنات کو اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے کہ کون کس نیت سے کیا کچھ کر رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ظاہر بھی کیا، بتایا بھی، ہمیں تعلیم بھی دی کہ یہ اللہ کو مکر میں، اللہ کو دھوکے میں کیسے ڈالتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، دھوکے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں، کن سبب سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز میں کھڑے ہونے میں، نماز کے لیے حاضر ہونے میں، با جماعت نماز کی ادائیگی میں یہ سستی سے کام لیتے ہیں، یہ سستی برتتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی وقت سے پڑھ لیا، کبھی وقت گزرنے کے بعد پڑھ لیا، کبھی واجبات کو ترک کر دیا، کبھی شروط کو ضائع کر دیا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ دھوکہ پایا جاتا ہے، اور اس لیے کرتے ہیں، کبھی کبھار اس لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہماری مسجدیں اس لیے ان کی تعداد سے بھر جاتی ہے کیونکہ یراؤون الناس، وہ لوگوں میں یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے تم مسلمان ویسے میں مسلمان، جیسے تم محبت رسول پر جینے والے ہو ویسے میں جینے والا ہوں، جیسا تمہارا ایمان اللہ پر ہے ویسا ہی میرا ایمان بھی رب پر ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم اور تم الگ ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر جڑ کاٹ دی کہ یہ ان کے دھوکے میں نہ رہو۔ اگر وہ جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ حاضری ہے، یا کسی نماز میں آئے کسی میں نہیں آئے، جب چاہا پڑھا جب چاہا چھوڑ دیا، تو یہ جانو کہ یہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، دکھانے کے لیے، تاکہ ان کی تجارت چل سکے، تاکہ معاشرے میں ان کی بھی عزت ہو، تاکہ مسلمانوں میں مومنوں کے درمیان ان کے معاملات ہو سکے، ان کے بچوں کے شادی بیاہ ہو سکے۔ یراؤون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر نفاق پل رہا ہے، جن کے اندر ایمان اور اسلام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پلتی ہے بلکہ عداوت ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت کم یاد کرنے والے ہیں، کبھی کبھی یاد کرتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ لیے اللہ کو یاد کر لیا، جمعہ کی نماز ادا کر لی اللہ کو یاد کر لیا، یا فجر کی نماز میں آئے باقی 4 نمازیں بھول، یا کسی اور نماز میں آ گئے باقی نمازوں کو ترک کر دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھار لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو ان کا میرا اور کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار اگر اللہ کے سامنے ہم نہ جھکیں، اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، تو بتائیں وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو معبود ہونے کو اپنے عمل کے ذریعہ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی عبودیت کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، انہی منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے، سورہ منافقون یہ چھوٹی سی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، ان کی علامت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے صفات، ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہے۔ ان تمام علامتوں کے ذکر کرنے کے بعد، ان تمام صفات کے ذکر کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنوں کو نصیحت کرتا ہے، اپنے ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بے شمار صحابہ کرام میں سے ایسے ہیں اور پھر سلف میں سے ایسے ہیں جو عن ذکر اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ ابن عباس بھی اسی کے قائل ہیں، دوسرے اور تمام لوگ بھی اسی کے قائل ہیں کہ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، منافقوں کی پہچان تو یہ ہے، میں نے ذکر کر دیا، منافقوں کی علامت یہ ہے، لیکن اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم ان سے الگ ہونا چاہتے ہو، ان صفات سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہو، ان صفات کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مال اور دولت اور تجارت میں نہ مشغول ہو جاؤ۔
اولاد میں نہ مشغول ہو جائے. لا تلہکم کا معنی یہ مشغول ہونا، مال اور دولت کی چاہت میں، مال کو اکٹھا کرنے میں، تجارت کو فروغ دینے میں، تجارت کو ترقی میں لانے میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کی پرورش میں تم اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو الگ کر بیٹھو. اللہ کے ذکر سے تم الگ ہو جاؤ، تمہاری نمازیں چھوٹ جائیں تجارت کی وجہ سے، تم اپنی نمازوں کو ضائع و برباد کرنے لگو اولاد کی چاہت میں، تم نماز کو اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھو بیوی کی محبت میں، تم اپنے گھروں کو دنیا کے اندر سجانے اور بنانے کے چکر میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا بھول بیٹھو. ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ منافقوں کی پہچان ہے، منافقوں کی علامت ہے. ایک ایمان والا کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتا ہے، وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی تجارت کو قربان کرتا ہے، اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے، اپنے اوقات کو قربان کرتا ہے، گھر بار کو قربان کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرتا ہے. کیونکہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر کے دنیا کو سمیٹنے کی کوشش شروع کر دی، اس کو چھوڑ کر کے نظر انداز کر کے دنیا کی چاہت میں ہم اپنی زندگی گزارنے لگے، دنیا پرست ہو جائیں، شہوت پرست ہو جائیں، نفس پرست ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی سب سے بڑا خسارہ اٹھانا ہوگا، یہی سب سے بڑی ناکامی ہوگی. اور وہ ناکامی اپنے آپ کی ناکامی ہوگی. اپنے آپ کو ہم اس دنیا میں ناکام کریں گے، آخرت میں اپنے آپ کو ناکام کریں گے. اس تجارت کو جس کے لیے اللہ رب العالمین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین اس تجارت کو بھی ضائع و برباد کر دے گا، ہماری اولاد کو بھی ضائع و برباد کر دے گا. یہ ہے خاسرون کی انسان ہر طرح کے خسارہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اگر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے تو وہ تیار رکھے کہ ہر طرح سے اسے نقصان اٹھانا ہے، ہر طرح سے اسے نقصان برداشت کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک آیت میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جان رکھو کہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے صحابہ سے اور تمام مومنین سے تمہاری دوستی اسی وقت ہوگی. اور دوستی کا یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے کہ انسان کی زندگی میں نماز ہو. اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر ایک وقت پڑھتا ہے باقی نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی میں نماز رہی، تو یہ جان رکھو کہ وہ اللہ کا دوست اور ساتھی نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، رسول سے اس کا رشتہ نہیں ہے، صحابہ سے اس کا ناطہ نہیں ہے، مومنین سے اس کا لگاؤ، اس کی لگاؤ نہیں ہے. اسی وقت اس کا لگاؤ، اس کی محبت، اس سے دوستی اسی وقت ہو سکتی ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے بندے وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ اللہ کے بھی دوست ہیں، رسول کے بھی دوست ہیں، صحابہ کے بھی دوست ہیں، ان تمام لوگوں کے دوست ہیں جو قیامت تک مومنین آئیں گے، اسلام والے آئیں گے، ان تمام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اس دنیا میں بھی انہی کے ساتھ ان کا شمار ہوگا اور آخرت کے دن بھی انہی کے ساتھ انہیں رکھا جائے گا جب وہ نماز قائم کرتے رہیں گے. یہ پیمانہ، یہ اصول، یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، اس سے پہلے کی آیت اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں مرتدین کا ذکر کیا ہے، جو اسلام سے پھر گئے، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بعد اگر یہ میرے سامنے نہیں جھکتے تو ہم ایسی قوم لائیں گے جو میرے سامنے جھکے گی، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو جھیلتے ہوئے وہ ہماری مسجدوں کو آباد کریں گی. اور پھر اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ وہ کیسے جھکیں گے، ہماری طرف کیسے آئیں گے، ان کی کوالٹی کیا ہوگی. اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وہ ہمارے بندے ہوں گے، ہمارے محبوب بندے ہوں گے، ہم ان سے راضی ہوں گے، وہ ہم سے راضی ہوں گے. آج سماج و معاشرہ
ذرا ذرا سی چیز میں اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے دوستانہ تعلقات کو وہ توڑ دیتی ہے۔ معمولی سی بات پر، معمولی سی چیز پر اگر ہم گناہ میں جائیں تو آج ایک انسان زنا کو گناہ سمجھتا ہے، شراب کوئی پیے اسے چھوڑ دیتا ہے، بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جان رکھیں کہ یہ نماز تو اتنا بڑا گناہ ہے جو ایک زنا کرنے والے سے بڑا گناہ ہے، ایک شراب پینے والے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز چھوڑنے والا کفر کرتا ہے۔ لیکن شراب پینے والے کے تعلق سے شریعت نے نہیں بتایا کہ یہ کفر کرتا ہے، زانی کو نہیں کہا کہ یہ کفر کرتا ہے، لیکن نماز کو کہا کہ یہ کفر کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، مشرکوں کی علامت ہے۔ تو اتنا بڑا یہ گناہ ایک انسان کرتا ہے، ہماری اپنی اولاد کرتی ہے، ہمارے اپنے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے، ہمارے پیسوں سے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے، عیاشیاں کرتی ہے، ہمارے ہی پیسے سے وہ طرح طرح سے تمام منکرات کو انجام دیتی ہے، لیکن ہم اسے بائیکاٹ نہیں کرتے، ہم اس سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری حقیقت میں دوستی اللہ سے نہیں ہے، ہم اللہ کے حقیقی معنوں میں بندے نہیں ہیں، رسول کی زندگی کو ہم نے نہیں جانا، رسول سے محبت کی پہچان اور علامت کیا ہے ہم نے نہیں جانا۔ اللہ نے یہ علامت رکھی ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں معاشرے میں تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ ماعون بڑی مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے ویل اور تباہی ہے، یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ جو سستی برتتے ہیں نماز میں، یعنی وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے اس سے وہ سستی برتتے ہیں، یا کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے لیے کہا ہے کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں کہا، ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور تباہی اور بربادی ہے جو نماز کے اندر سستی برتتے ہیں، نماز کو خشوع اور خضوع سے نہیں ادا کرتے ہیں، صحیح طریقے سے سجدہ اور رکوع نہیں کرتے ہیں، ارکان کی صحیح ڈھنگ سے ادائیگی نہیں کرتے ہیں، شروط کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسوں کے لیے کہا کہ ہیں تو وہ نمازی لیکن ان کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اور جو سرے سے نماز نہ پڑھے وہ اپنے انجام کو سوچ لے اور انجام سے نپٹنے کی وہ تیاری بھی کر لے۔ فویل للمصلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی کی آیتوں میں نبیوں کا ذکر کیا، نیک بندوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے فخلف من بعدهم خلف، تمہارے بعد آنے والے ہیں، اضاعوا الصلاة، نماز کو وہ ضائع کریں گے، نماز کو وہ برباد کریں گے، نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، وہ وقت پر اس کو نہیں ادا کریں گے، اس کے شروط کے ساتھ نہیں ادا کریں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، یا مکمل طور پر وہ تارک صلاۃ ہوں گے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ واتبعوا الشہوات، وہ اللہ کی اتباع نہیں کریں گے، رسول کی پیروی نہیں کریں گے، وہ اپنے نفس کی اتباع کی بنیاد پر، اپنے خواہش کی اتباع کی بنیاد پر، کہ دکان چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے جاؤں گا تو تجارت ٹوٹ جائے گی، کسٹمر واپس چلا جائے گا۔ واتبعوا الشہوات، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، جاؤں گا تو دوستی میں بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ واتبعوا الشہوات، شہوات کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑیں گے۔ شادی بیاہ میں ہوں گے تو وضو نہیں کریں گے، عورتیں وضو نہیں کریں گی کہ میک اپ ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی نماز کے لیے نہیں آئے گی کہ کہیں بوٹیاں اور کہیں کھانے اس پروگرام کے نہ ختم ہو جائیں، یا ہمارے ٹیم کے لوگ آ گئے ہیں یہ کھا کر کے چلے نہ جائیں، ہماری باتیں رہ جائیں گی۔ واتبعوا الشہوات، یہ نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے اہم عبادت نماز کو ضائع و برباد کر دیں گے۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے میں داخل کر دے گا۔ غیا کہتے ہیں جہنم کے اندر
اس میں سب سے نچلے درجے میں ایک نہر ہے، جس نہر میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہ رہا ہوگا. وہاں پر ٹھکانہ کس کا ہوگا؟ کسی مشرک، کسی کافر، وہ الگ ایک موضوع ہے. لیکن ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں پر رکھا جائے گا جن کا ایمان اللہ پر ہوگا، جن کا ایمان رسول پر ہوگا، لیکن وہ نماز کے پابند نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، اور اس نہر میں جو ساری چیزیں جاری ہوگی، خون اور پیپ، وہی ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے. اور اس سے بعد کی آیت جو ہمیں اور ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ لوگ اس غیہ سے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کر لیں گے. نماز چھوڑتے ہیں، اس سے توبہ کر لیں گے. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اور ایمان لائیں گے. یعنی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، نماز کے تارک ہیں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پھر سے کلمہ پڑھیں، پھر سے اسلام میں داخل ہوں. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، توبہ کرے اور پھر ایمان لائے. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرنے لگے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر انہی لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ 3 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو نماز کے تارک ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، کہ توبہ کریں، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تب جا کر کے انہیں جہنم سے بچایا جا سکتا ہے، جہنم سے اٹھا کر کے جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس کا ذکر کیا ہے. کہا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کا رزلٹ دیا جائے گا، وہ جنت میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے. یعنی یہ آیت بتلا رہی کہ اگر نماز کو ہم چھوڑتے ہیں تو ہم اس روئے زمین پہ سب سے بڑے مجرم ہیں. اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہم ہی ہیں، سب سے بڑے گنہگار ہیں. جنتی سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم تو بہت اچھے دنیا کے اندر تھی، تمہاری باتیں بڑی اچھی تھی، تمہارا اخلاق بڑا اچھا تھا، تم لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے تھے، لیکن کیا ماجرا ہے، تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ ما سلککم فی سقر، نماز چھوڑ کر کے وہ کہے قالوا لم نک من المصلین، سب کچھ تو اچھا تھا لیکن میں نماز کا تارک تھا، نماز کی ادائیگی ہماری زندگی میں نہیں تھی، اسی بنیاد پر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا. اور اس سے آگے چل کر کے ایک آیت اسی سورہ مدثر کے اندر ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ کے رسول شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے بہت سارے لوگ اپنی اولاد بھی سفارش کرے گی، اور اپنے والدین کے حق میں ایک عالم، ایک حافظ بھی سفارش کرے گا. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. لیکن وہ تمام کے تمام لوگ ایسے لوگوں کے حق میں جو تارک صلاۃ ہوں گے سفارش کرنے آئیں گے کہ اللہ اسے بچا لے، اللہ اسے جہنم سے محفوظ کر لے. فما تنفعهم، اللہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ آ جائیں گے لیکن کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. کس کے حق میں؟ جو تارک صلاۃ ہے، جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، نماز جس کی زندگی میں نہیں ہے، کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اسے جہنم ہی میں ڈالا جائے گا، جہنم ہی رسید کیا جائے گا. اور ایک آخری آیت بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سورہ قلم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لینے کے بعد وہ اپنے جلال کے مطابق، شان کے مطابق اپنی پڈلی مبارک کو کھولے گا، ظاہر کرے گا، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ ویدعون الی السجود، رب کے سامنے شکریہ کے طور پر جھک جاؤ، رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ.
جاؤ، پوری دنیا کے لوگ آئیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے فلا یستطیعون، جھکنے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے۔ اللہ کے سامنے وہاں وہی جھک پائے گا جو اس زندگی میں اللہ کی اس زمین پر اللہ کی خاطر جھکتا رہا ہوگا۔ اگر اس نے اللہ کی خاطر اس اللہ کی زمین پر کبھی اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکا ہے تو وہاں بھی وہ اللہ کے سامنے، اللہ اس کے سامنے ہوگا، اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رب کے سامنے جھکنا تو چاہے گا لیکن جھک نہیں سکے گا۔ اس لیے عزیزو، نماز کی اہمیت کو سمجھو، اس کی فضیلت کو جانو، دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دو اللہ رب العالمین کی اس عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اللہ تمہارے تمام کاموں کو آسان کر دے گا، تمہاری تجارت کو بہتر کر دے گا، تمہاری اولاد کو تمہارے خاطر بہتر بنا دے گا، تمہارے لیے حالات کو بہتر کر دے گا، تمہارے لیے حکومتیں اچھی ہو جائیں گی، تمہارے لیے پوری کی پوری دنیا بہتر ہو جائے گی۔ لیکن جب تک رب کو راضی نہیں کرو گے دنیا تم سے راضی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا راضی اسی وقت ہوگی، اللہ اس دنیا کو اسی وقت راضی کرے گا جب ہم نماز کے ذریعہ اللہ کے سامنے جھک کر کے، اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر کے، اللہ کے اس طریقے سے تمام گھروں کو آباد کر کے اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ دنیا والوں کو راضی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے تارک صلات ہیں ان کے اندر نماز کی پابندی اللہ رب العالمین پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مریض ہوں انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات و دین اسلام پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔